تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے سعودی عرب سے سوال کیا۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب دریافت طلب عمل یہ ہے، فی الحال سعودی حکومت نے بیت اللہ کے طواف کے لیے حالت احرام کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو حالت احرام میں ہوگا وہی نیچے طواف کر سکتا ہے، اگر احرام میں نہیں ہے تو پھر مسجد حرام کے اوپر حصے میں طواف کریں۔ تو کیا معذورین عمرہ مکمل کرنے کے بعد سہولت سے طواف جیسی عبادت کرنی ہی ہو، احرام باندھ کر کیا طواف میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اور وہاں طواف کر سکتے ہیں نہیں، اور اگر کوئی کر لیا تو پھر اس میں دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی عمرین عبداللہ صاحب، سعودی عرب سے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت بہترین ہے مفتی صاحب۔ آپ کا یہ سوال اکثر و بیشتر ہمیں لوگ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں، فون وغیرہ پر بھی ہمیں پوچھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ وہاں ایک بورڈ بھی لگایا ہے کہ جو آدمی حج و عمرے پر ہوگا وہ آدمی نیچے کے حصے میں، یعنی بیت اللہ کے قریب نیچے کے حصے میں طواف کر سکتا ہے۔ اگر وہ حج و عمرے کا کوئی طواف نہیں ہے، نفلی طواف کر رہا ہے، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، تو آپ اوپر کی منزل میں جا کر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں کی گورنمنٹ کا ایک قانون بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ جو چادریں پہن کر نیچے اگر نفلی طواف کرنا ہو، حج کا بھی نہیں، عمرے کا بھی طواف نہیں، بلکہ نفلی طواف اگر آپ نیچے کعبۃ اللہ کے قریب اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ احرام پہن کر طواف نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر احرام پہن کر اگر کریں گے تو پھر آپ کو دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک طرح کا دھوکہ دینا ہے۔ اور کیوں میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں کے سعودی گورنمنٹ نے کسی مصلحت کی بنا پر اگر یہ قانون بنایا ہے، میری بات بہت نقطے کے ذہن میں رکھنا، اگر کسی مصلحت کی بنا پر اگر وہاں کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر جو آدمی بھی یہاں نیچے طواف کرنا چاہتا ہے تو عمرہ یا حج کا طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف اسے کرنا ہے تو پھر اوپر کے حصے میں کرے۔ کسی مصلحت کی بنا پر اگر اس طرح کا ہو تو پھر وہ آدمی کو نیچے طواف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اوپر جا کر طواف کرنا چاہیے۔ نیچے طواف کرے گا احرام باندھ کر نفلی طواف، تو ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ وہاں سعودی حکومت کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگی۔ اور اسی طرح اگر انتظامیہ کے آدمی، اگر کوئی آدمی وہاں پکڑا بھی جائے تو بڑی سخت اس پر کارروائی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیچے نفلی طواف کر رہا ہے اور وہ احرام باندھ کر گیا، اگر وہاں کی انتظامیہ کو معلوم ہو گیا تو بہت سخت طریقے پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کی عزت کا بچانا بھی ضروری ہے۔ تو آدمی کو اپنی عزت بیچ کر اس طرح کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے لیے اگر ضروری ہے تو یہ بھی، جب گورنمنٹ نے کسی مصلحت کی بنا پر نیچے اجازت نہیں دے رکھی ہے تو پھر اوپر جا کر آپ طواف کریں۔ نیچے بھی کریں گے تو پھر وہی بات، اوپر کریں گے تو وہی بات۔ اب پھر نیچے آپ کسی مصلحت کو، ان کے وہاں کے قانون کو توڑ کر جائیں گے تو پھر ایک طرح کا دھوکہ ہوگا یہ۔ بہرحال اگر کوئی آدمی نفلی طواف میں اس طرح دھوکہ دیتے ہوئے پھر بھی اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر نفلی طواف کر لیا تو کیا یہ طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی حکم یہی ہے شریعت کا کہ اس سے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بھی طواف ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات، دوسری بات، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو حکومت نے جو قانون بنایا ہے نیچے اگر طواف کرنا ہو تو حج یا عمرے کا طواف ہونا ضروری ہے، جہاں انہوں نے قانون بنایا ہے۔ اگر یہ خلاف مصلحت ہے، خلاف مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی لوگوں کا مجمع زیادہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جمع غفیر کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو جائے، مر جائے، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر مجمع زیادہ ہوگا تو پھر طواف کے چکریں کاٹنے میں بڑی دیر ہوگی، تکلیف ہوگی، معذورین بھی ہوں گے۔ اگر اس طرح وہاں پر انہوں نے کچھ مصلحت کی بنا پر کیا تو پھر اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ بھی مصلحت نہیں، خواہ یوں ہی بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ بھی مصلحت نہیں، خواہ یوں بنا۔ آج تو کئی درجے بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی کئی بھی مجمع اگر ہو
تو اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر خلاف مصلحت اگر انہوں نے قانون بنایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں، کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ حکومت، سعودی حکومت اکثر و بیشتر عمومی طور پر آج یہود کی یعنی اسرائیل کی اتباع میں ہر کام کر رہا ہو۔ آپ دیکھیں وہاں سعودی حکومت گورنمنٹ نے زنا کو عام کر دیا، وہاں پر شراب کے اڈے کھل چکے ہیں، اور اسی طرح ڈرگس وہاں بک رہا ہے، اور اسی طرح وہاں ناچنا گانا عمومی طور پر وہاں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح وغیرہ وغیرہ بہت سارے گناہ ایسے ہو رہے ہیں وہاں پر، سمجھ میں آ رہی بات۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک میں کل اخبار میں میرے پاس پہنچی کہ عورتیں بیٹھ کر وہاں چرس کھیل رہی ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ چرس کھیلنا، وہ بھی تک کھیل رہی ہیں عورتیں بیٹھ کر وہاں۔ باقاعدہ وہاں کلب کھلے ہوئے ہیں، ڈانس کے کلب کھلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے سعودی حکومت نے وہاں پر باقاعدہ بڑے بڑے طور پر سیلیبریٹی کو بلایا جاتا ہے، وہاں ناچنے گانے کے فنکشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے وہاں سعودی حکومت جو آج بیٹھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، عبداللہ بن محمد بن سلمان کو، اگر اللہ اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھا ہے تو اللہ اس کو نیست و نابود کرے۔ ہماری تو بات یہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ اب ان چیزوں کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ کے رسول کا مخالف ہے، اور یہاں تک یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ محمد بن سلمان ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ۔ تو بہرحال اگر کسی کے اشارے پر اگر یہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو حسب ضرورت ان کی حکم عدولی کرنے کی گنجائش ہے، ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت کو، اس میں کوئی بات نہیں۔ ان کے قانون کو ہم توڑ کر اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کیونکہ حضرات فقہا کا ایک اصولی بات یہاں آپ ذہن میں رکھیں، حضرات فقہا کا ایک اصول یہ ہے کہ امام کا تصرف وہی معتبر ہے جو مطابق مصلحت ہو، یعنی مطابق مصلحت ہو تو پھر ہم اس بات کو مانیں گے۔ اگر امام نے جو مصلحت کا کام جو کیا اگر وہ خلاف مصلحت ہو تو پھر اس کے حکم عدل کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے حکم کو توڑ کر ہم عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال دو باتیں آپ کے سامنے بات میں نے رکھا۔ پہلی بات، اگر سعودی گورنمنٹ کسی مصلحت کی بنا پر اگر وہاں قانون بنائے تو پھر ہمیں اس کی قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آدمی توڑ کر اگر عمرہ نفلی طواف کرتا ہے تو پھر اس کا طواف تو ہو جائے گا، البتہ دھوکہ دینے کا اس کو ایک طرح سے گناہ ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر وہ کسی کے خلاف مصلحت کام کر رہی، کسی کے اشارے پر کام کر رہی، تو پھر ان کے حکم عدولی کی گنجائش ہے، ان کے قانون نہیں مانا جائے گا۔ اگر خلاف مصلحت ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ کھل کر کام کر سکتے ہیں، کھل کر آ کر طواف کریں، انشاءاللہ کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔